کریں اور بین الاقوامی قوتوں نے ہمارے اس خطے پر جو جنگ مسلط کی ہوئی ہے اور وہ ہر قیمت پر ہمیں اپنی ترجیحات کا پیروکار بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے داخلی تقاضے بھی ہیں۔ جب داخلی تقاضے ہمارے بین الاقوامی تقاضوں کے ساتھ متصادم ہوتے ہیں، ٹکراتے ہیں، تو ہمارے اوپر اور زیادہ دباؤ بڑھ جاتا ہے اور ہمیں مطعون کیا جاتا ہے، ہمیں دہشت گردوں کے ساتھ خفیہ رابطوں کے طعنے دے دیے جاتے ہیں، الزامات دیے جاتے ہیں، ہمیں اپنی مرضی کے مطابق مسائل کے حل کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو اس طریقے سے ایک بے بس قوم کی حیثیت سے ہم پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں اس دباؤ سے نکلنا ہوگا۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، ان کی آزادی یہ ہماری متاع ہے، ان کی خوشحالی یہ ہماری متاع ہے، اور اگر ہماری سیاست پر، ہماری معیشت پر، ہماری دفاع پر بین الاقوامی دباؤ ہے تو ہمیں من حیث القوم ان تمام شعبوں کے حوالے سے اپنے ملک کو اس دباؤ سے نکالنا ہوگا، اور اس کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات ہم نے کہ جی امریکی صدر اوباما جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے ایک تھیوری پیش کی ساؤتھ ایشیا کے بارے میں کہ ساؤتھ ایشیا کا امن انڈیا پاکستان کے تعلقات سے وابستہ ہے، اور انڈیا پاکستان کا تعلق مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ ہے۔ یہ بات بالکل بجا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن آج صرف ساؤتھ ایشیا کا مسئلہ نہیں ہے، پورے کرۂ ارض کا مسئلہ ہے، اور پورے کرۂ ارض کا جو اضطراب ہے اور جو قوموں کی آزادی خطرے میں ہے، ان کے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، وہاں پر بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پائی جا رہی ہے، جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اوباما صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ پوری کرۂ ارض پر جو اضطراب ہے یہ ان کی پالیسیوں کے وجہ سے ہے؟ اس حوالے سے بھی عالمی قوتوں کا ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں۔ ہم تو نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے پارلیمنٹ نے کہہ دیا کہ نظر ثانی کرو، لیکن ہم اپنے پارلیمنٹ کے فیصلوں پر عمل کی پوزیشن میں نہیں، ہم اس کی قرارداد پر عمل درآمد کی قوت نہیں رکھتے، ہم اس قرارداد کے حوالے سے جو ہم نے سفارشات متفقہ منظور کرائیں اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ ہم نے 2 مئی کے بعد پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس کیا، اس کی قرارداد پر ہم عمل نہیں کر سکے ہیں۔ آج کراچی کی صورتحال ہمیں آواز دے رہی ہے کہ ہم اس کو قومی جذبے کے ساتھ اور ایک قومی سطح پر مشترکہ کاوشوں سے جو ہماری معیشت کا ایک شہرک قرار دیا جاتا ہے اس خطے کو ہم امن فراہم کریں۔ اس کے لیے جو پارلیمنٹ نے کمیٹی بنائی ہے، ہماری خواہش تھی کہ کمیٹی بنے اور پارلیمنٹ کے سینئر لوگ کراچی میں جا کے بیٹھیں، لیکن جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کی ذمہ داری بھی صرف اس حد تک کہ وہ ایک رپورٹ بنائے گی اور اپنی رپورٹ سبمٹ کرے گی، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ میرے لیے نزدیک ناکافی ہے، ہمیں مسئلے کے حل تک پہنچنا ہے، اس کے لیے ہم نے حکمت عملی بنانی ہے، ایک اپنی کاوشوں کی ایسی حدود کا تعین کرنا کہ اس حدود تک پہنچنے میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ تو اس کے لیے تو رپورٹ بنانے کے لیے تو ہمارے خفیہ ایجنسیاں بھی ہیں، وہ بہت اچھا رپورٹ بنا سکتی ہیں۔ ہم شاید عام لوگوں سے اس طرح کے بیانات نہ لے سکیں جس طرح کہ وہ گراس روٹ پہ پہنچ کر حقائق تک پہنچتے ہیں اور رپورٹ بناتے ہیں۔ تو کراچی کی صورتحال اب ہماری داخلی صورتحال، فاٹا کی صورتحال ہے، بلوچستان کی صورتحال ہے، پنجاب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا ہر جگہ ہم فوج کو مصروف کر دیں اور پورے ملک میں ہماری فوج پھیل جائے اور ہر جگہ فوج جو ہے وہ عوام کے آمنے سامنے آ جائے؟ یہ وہ پالیسیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ملک کے اندر بھی کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں، اور اندر کا جو ہمارا کھوکھلا پن ہے وہ اسٹیٹ کو کمزور کرتا ہے، اور اگر ہمارے داخلی طور پر ہمارے اندر قوت ختم ہو جاتی ہے تو پھر سوال سلامتی کا پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی سلامتی کو یقینی بنانا ہے، اس کو محفوظ بنانا ہے،
اور اس کے لیے ہم نے قومی سطح پر مل جل کر مشاورت کرنی ہے۔ امتیاز صاحب نے کشمیر کمیٹی کے حوالے سے ایک کانفرنس کے انعقاد کی بات کی۔ میں پہلے بھی رمضان المبارک سے پہلے 28 جولائی کو ہم نے ایک اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں پارلیمنٹ کی جتنی پارلیمانی پارٹیوں کی قیادت ہے اور اس کے اندر کشمیر کی تمام جماعتوں کی جو قیادت ہے، حریت کانفرنس کی قیادت ہے، ان سب کا ایک مشترکہ اجلاس جس میں فارن آفس بھی ہو، اور جس میں ہمیں جو اسٹیبلشمنٹ کا کشمیر سیل ہے اس کے خیالات اور اس کی تجاویز اور اس کی آراء بھی، تاکہ ایک قومی سطح کی سوچ، اور جس میں کشمیریوں کو مطمئن کیا جائے، کیونکہ اضطراب اس وقت کشمیریوں کی قیادت کے اور عام کشمیری کے اندر سے اٹھ رہا ہے، اور وہ پاکستان کے تعلقات پر سوالیہ نشان پیدا کر رہا ہے کہ ان کے کاز کے ساتھ ہماری سنجیدگی کس حد تک کی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم، لیکن چونکہ ان دنوں میں پاک انڈیا جو ڈائلاگ ہو رہے ہیں وہاں ہماری فارن منسٹری مصروف تھی، اب شاید اکتوبر میں ممکن ہو سکے کہ ہم دوبارہ اس طرح کا ایک بڑا جامع قسم کا ایک اجلاس منعقد کر سکیں، پارلیمنٹ کی سطح پہ کریں، اور اس کے کوئی ایسے نتائج ہم سامنے لائیں کہ جس میں کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کی جو وابستگی ہے وہ شک شبہ سے بالاتر ہو جائے، اور ان کے تحفظات کو ہم دور کریں، اور ایک یکساں قسم کا موقف ہمارے درمیان وجود پذیر ہو۔ تو یہ وہ حالات ہیں کہ جس کے تحت ابھی ہم چل رہے ہیں۔ مشکلات آپ کی بھی سامنے ہیں، اور بین الاقوامی مشکلات، خطے پر اس کے پڑنے والے اثرات، پاک انڈیا تعلقات پر اس کے پڑنے والے اثرات، ملک کی داخلی صورتحال، یہ سب آپ کے سامنے ہے، اور میں خود بطور طالب علم کے ہر وقت اس کو کھوج میں رہتا ہوں کہ اس کے حل کے لیے ہمیں کوئی راہ بتائے، ہماری رہنمائی کرے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر بھی میری حاضری ہوئی تاکہ ذرا یہاں کے دانشوروں سے میں رہنمائی لوں اور دیکھیں کہ ہم جو اپنا سفر کر رہے ہیں اس سفر میں ہمیں کامیابیاں کیسی مل سکتی ہیں۔ تو میں امتیاز صاحب کا بھی اور سفما کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی حوصلہ افزائی کا یہ عمل جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔